السلام علیکم کرکٹ لورز، ویلکم ٹو سگلین مشتاق شو۔ بہت شکریہ آپ کو میرا ایپیسوڈ نمبر 1 میں اور میرا کوچ وہ آپ کو بہت پسند آیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس کو پسند کیا اور آپ نے بہت سارے اس کے اوپر کامنٹس دیے۔ آج میں ایپیسوڈ 2 کروں گا، میں اور میرے استاد، میرے کوچ، میرے مینٹور، ان کی ایک نصیحت جس نے مجھے زندگی میں بہت فائدہ دیا، اور وہ ایک نصیحت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کی واچنگ می آن سگلین مشتاق شو۔ Surely not only in India but all over the world. ویلکم بیک، السلام علیکم۔ I'm sure آپ انتظار کر رہے ہوں گے وہ کون سی ایسی بات تھی جس نے مجھے بہت فائدہ دیا، کھیل میں بھی اور لائف میں بھی۔ جب میں نے کلب کرکٹ جوائن کر لی، میری عمر 7 8 9 سال ہوگی، میکسیمم 10 سال، I'm not sure کہ کتنی عمر تھی، بہت چھوٹا تھا۔ تو مجھے انہوں نے دیکھا بالنگ کرتے ہوئے، اور میں نے کوئی 2-4 آؤٹ کیے تھے نیٹ میں، اور میں بڑا خوش ہوتا تھا، انجوائے کرتا تھا کسی کو آؤٹ کر کے۔ جب نیٹ ختم ہو گیا، شام کا وقت تھا، سورج ڈھلنے کو تھا، انہوں نے مجھے بلایا۔ مجھے اینڈ میں بالنگ دیتے تھے، پہلے نہیں، کیونکہ جب بڑے کھلاڑی آتے تھے تو ظاہر ہے وہ ہٹے وٹے مارتے تھے، تو جب بالکل بالرز ٹیل اینڈر شروع ہوتے تھے تو مجھے انہوں نے بالنگ دی، اور میں نے جا کے پورے 22 قدم سے تو بالنگ نہیں کر سکتا تھا، میں آگے جا کے بالنگ کرتا تھا، میں نے 2-3 آؤٹ کیے۔ تو آؤٹ کرنے کے بعد جو میری خوشی تھی، جو سیلیبریشن تھی، اور جو جذبہ اور چیخیں مار رہا تھا خوشی سے، انہوں نے دیکھی۔ نیٹ ختم ہو گیا، مجھے بلایا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے کہنے لگا، تم نے بہت اچھی بالنگ کی ہے آج، تمہیں پتہ ہے تم کتنے اچھے بالر ہو، اچھا بتاؤ تم نے کتنے آؤٹ کیے آج؟ میں نے کہا، ایسے سوچا، میں نے کہا میں نے 4 آؤٹ کیے یا 5 آؤٹ کیے۔ مجھے، اچھا تم نے 4-5 آؤٹ کیے؟ ہاں بھائی واہ، بڑی بات ہے، پہلے دن ہی تم نے اتنے آؤٹ کر لیے، ہم نے تو کبھی اتنے آؤٹ کیے ہی نہیں تھے۔ لو جی، یہ دن ختم ہوا، میں پورے راستے یہ سوچتا رہا، اور ان کا چہرہ میرے سامنے ہے کہ پہلے دن ہی اتنے آؤٹ کر لیے، اتنی اچھی بالنگ کی میں نے۔ اب جناب پوری رات، یعنی یہی سوچتے، پوری رات نہیں بلکہ یہی سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ اسکول گیا، اسکول جاتے ہوئے راستے میں یہی سوچتا رہا، میں نے اتنی اچھی بالنگ کی ہے، اور میں نے پہلے دن ہی آؤٹ کر لیے، میں اتنا اچھا بالر ہوں۔ یہی سوچتے سوچتے میں اسکول گیا، پڑھائی میں بھی جو دل لگنا تھا وہ نہیں لگا، یہی باتیں، اور میں ان کا چہرہ میرے سامنے رہا۔ اینی وے، بڑا ایکسائٹیڈ تھا کہ آج پھر جاؤں گراؤنڈ میں۔ میں گیا پھر گراؤنڈ میں، پھر میری بالنگ آئی، پھر میں نے کچھ آؤٹ کیا، پھر مجھے بلایا، پھر مجھے کہنے لگے، واہ بھی واہ، تم نے بہت اچھی بالنگ کی آج تم نے کل سے زیادہ اچھی بالنگ کی، بتاؤ کتنے آؤٹ کیے؟ میں نے پھر بتایا، جی میں نے اتنے آؤٹ کیے۔ ماشاء اللہ، اچھا تم ایسا کرو، ایک ڈائری لے آؤ اور اس کے اوپر ہر روز لکھو تم نے کتنے آؤٹ کیے۔ میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک آئیڈیا۔ بس جی، یہ ایک سوال، کتنے آؤٹ کیے، یہ ایک نصیحت بھی تھی، یہ ایک سوال بھی تھا، یہ ایک ذہن سازی بھی تھی، یہ ایک کانفیڈنس بھی دیا جا رہا تھا، شوق پیدا کیا جا رہا تھا۔ اور میں نے ایک ڈائری خریدی چھوٹی سی، اور میں اس کے اوپر لکھنا شروع ہو گیا۔ ہر روز جب نیٹ ختم ہوتا تھا تو میں اسی انتظار میں ہوتا تھا کہ احمد صاحب مجھے بلائیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے آج کتنے آؤٹ کیے، اور میں ان کو بتاتا تھا۔ 1 دن، 2 دن، ہفتہ، مہینہ، وہ ڈائری پوری بھر گئی۔ وہ باقاعدگی سے ایک ہی سوال مجھ سے پوچھتے رہے ہر دفعہ، کتنے آؤٹ کیے؟ اچھا، بہت اچھی آج بھی بالنگ کی، کل کتنے آؤٹ کرو گے؟ بس یہ سوال نے میرا ذہن بنا دیا کہ آؤٹ کرنا ہے، آؤٹ کرنا ہے، آؤٹ کرنا ہے۔ ہر گیند پہ یہ انٹینٹ ہوتی تھی، آؤٹ کرنا ہے۔ اب 7 8 9 سال کا بچہ کلب جوائن کیے، ڈے 1 سے کوچ یہ بات کر رہا ہے، کتنے آؤٹ کیے، کتنے آؤٹ کیے، ذہن میں یہ آ رہا ہے اب آؤٹ کرنا ہے، آؤٹ کرنا ہے، آؤٹ کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو دوسرا ڈیلیوری ڈسکور ہوئی، بہت سارے
لوگوں کا اس میں کنٹریبیوشن ہے. احمد حسن صاحب کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کیونکہ انہوں نے میرا ذہن بنایا آؤٹ کرنے کے لیے. تو میں ہر روز یہی سوچتا تھا آؤٹ کرنے ہیں آؤٹ کرنے ہیں آؤٹ کرنے ہیں. آئی تھنک اس ذہن نے مجھے تیار کیا جب میں پاکستان سے کھیلا. ڈیتھ بالنگ میں پاور پلے میں بھی میں بالنگ کرتا رہا, ڈیتھ بالنگ بھی کرتا رہا. آئی تھنک یہ ذہن سازی جو میری کی انہوں نے, جو میرا ذہن بنایا بچپن میں, اس نے مجھے پاکستان جب میں نے کھیلا اس نے اسی ذہن نے مجھے وہاں پہ بڑی ہیلپ کی. اینی وے ایک دن کیا ہوا کہ وہ پوری ڈائری بھر گئی اور میں نے ان کو کہا, میں نے کہا احمد صاحب پوری ڈائری بھر گئی ہے, اس میں تو بہت ساری وکٹیں ہیں. تو مجھے کہنے لگے کل تم نے ایک اور نئی ڈائری خریدنی اور یہ سارے آؤٹ گننے ہیں. تو میں نے سارے آؤٹ گنے تو پتہ نہیں ہزاروں وکٹیں بن گئی. تو میں نے کہا جی اتنی وکٹیں ہیں کہ اچھا اتنے سارے آؤٹ کیے ہیں تم نے, واہ بھائی واہ ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے, تم نے تو بہت آؤٹ کیے. میں نے کہا میں نے ایک نئی ڈائری بھی خرید لی. ہاں اس کے اوپر بھی لکھو کتنے آؤٹ کیے ہیں تم نے. اور اپنی جیب سے کسی کو 10 روپے 5 روپے دیے. اور ہمارے وہاں پہ ایک کام کرتا تھا, گراؤنڈ مین تھا, اس کا نام تھا یوسف. وہ بیچارہ گراؤنڈ مین تھا, پانی لا چائے لا ادھر ادھر کے کام کرتا تھا, وکٹ پہ جھاڑو دے دینا, نیٹ لگا دینا. ہم بھی ساتھ میں ہوتے تھے بٹ وہ اسی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ بندہ تھا. تو اس کو پیسے دیے, جاؤ تم مٹھائی لے کے آؤ, مٹھائی لے کے آؤ. تو سب کو کھلایا کہ جی دیکھو اس نے کتنے ہزار آؤٹ کر دیے نیٹ میں, اور سب کو مٹھائی کھلائی, مجھے بھی تھوڑی سی وہ مٹھائی کھلائی. اور میں اس دن بڑا خوش ہوا. مجھے کہنے لگے بھائی واہ بھائی تو نے تو بڑے آؤٹ کیے. یعنی یہ ایک سوال جو تھا اس نے میری زندگی بنا دی. باتیں بہت ساری ہیں بٹ یہ سوال جو انہوں نے پوچھا, جس انداز سے پوچھا, اس نے ذہن بنایا. اس ذہنیت کی بلبوتے کے اوپر, یعنی وہ جب ذہن بن گیا اس کے بعد جا کے میں نے جب پروفیشنل کرکٹ کھیلی تو میرا ذہن صرف وکٹ وکٹ اور وکٹ, آؤٹ کیسے کرنا ہے, آؤٹ کرنا ہے, آؤٹ کرنا ہے, آؤٹ کرنا ہے, بس یہ ذہن رہا. قربان جائیں اپنے استاد پہ. بڑی سمپل فلاسفی رکھی, سمپل سادہ باتیں کی, اور اس سے جو ہے ہماری زندگی میں بہت ہی زیادہ امپیکٹفل رہے, ہماری کھیل میں بہت امپیکٹفل رہے. ان کی آواز, ان کی موجودگی, ان کی دعائیں. امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. کیپ واچنگ می آن ثقلین مشتاق شو. یہ ایپیسوڈ 2 ہے. انشاءاللہ میں اور میرا کوچ اس کے ایپیسوڈ چلتے چلے جائیں گے. میں آپ کو ان کی نصیحتیں, ان کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ سب لوگ اپنے استادوں کی خوب عزت کریں, خوب احترام کریں, ان کی بات سنیں, ان کی بات سنیں, ان کی عزت کریں. ان سے زیادہ آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے, ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے, ان کی ہر بات کو مانو, ان کی دعائیں لو, ان کی خدمت کرو, ان کا احترام کرو. انفارچونیٹلی میرے استاد دنیا میں نہیں ہیں. میں ساری زندگی باہر رہا, باقی احساس ہوتا ہے کہ مجھے جتنا ان کا کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا, جتنے بھی کرکٹ لورز ہیں, دیکھنے والے, چاہنے والے, میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے, پلیز look after your teachers, look after your coaches. They are the special gift from Almighty Allah. محبت کی جیت ہو, نفرت کی ہار ہو, دوستی کی جیت ہو, دشمنی کی ہار ہو, اچھائی کی جیت ہو, برائی کی ہار ہو. دعا, سوچ اور فکر اس کے اثرات ہیں. ساری انسانیت کے لیے دعا کریں, اچھی سوچ رکھیں, فکر کریں, کوئی دکھ درد اور تکلیف میں نہ ہو. اپنا خیال رکھیے گا. کیپ واچنگ می آن ثقلین مشتاق شو. ایپیسوڈ 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا. میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں, اور یہ جو تعلق ہے وہ ہمیشہ انشاءاللہ قائم دائم رہے. اللہ حافظ, بائے بائے. ثقلین مشتاق ہائٹس جدید طرز زندگی اور فیملی کی ضروریات کے عین مطابق ہے. پریئر ایریا اور قرآن اکیڈمی, وسیع اور کشادہ کوریڈورز, لابی اور ایکسس ایریاز, رہائشوں کے لیے محفوظ اور مہمانوں کے لیے وسیع کار پارکنگ, سرویلنس اور مین ٹیکنالوجی سیکیورٹی سسٹم, فائر سیکیورٹی سسٹم, بیک اپ پاور کے ساتھ پیسنجر اور کارگو لفٹس, فرش اور کچن میں سنگ مرمر اور گرینائٹ کا استعمال, لیونگ روم اور ڈائننگ روم کی سیٹنگ کے مختلف آپشنز, سوئمنگ پول اور جم, فیملی ممبرز کے لیے تفریحی اور پرفضا مقامات. ہم بہترین سے کم کی ضمانت نہیں دیتے.